دیکھیے جی، اتنی افسوسناک خبر ہے کہ اس پر والدین کا جو وہ موقف ہے وہ بالکل وجہ ہے۔ صبح جو ٹائم میں بتا رہی ہوں 6 وہاں اس ٹائم جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شفٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں، نائٹ شفٹ یہاں پر ہوتی ہے، صبح 6 بجے جو ہے وہ شفٹ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک شفٹ چینج نہیں ہو جاتی پہلے جو لوگ موجود ہیں وہاں پر ان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ انکیوبیشن سینٹر جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، وہاں پر کوئی جو عملہ تھا وہ خاص جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 نومولود بچے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر دیگر افراد ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس کے ریسکیو کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، یہ خوشی کی بات ہے کہ انہیں ریسکیو کر لیا گیا، لیکن انہیں اسی لیے ریسکیو کر لیا گیا کیونکہ وہ تھوڑا سیف سائٹ پر تھے۔ اگر نومولود بچے جس جگہ پر موجود ہے، اگر وہاں پر فوری طور پر کوئی موجود ہوتا تو فوری طور پر کچھ نہ کچھ تو اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ صرف ایک بچہ اس کو بچا لیا گیا اور 14 بچے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر ناقص انتظامات کی نشاندہی کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں۔ اور جس طرح سے ابھی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، دیکھیں کمیٹیاں بنیں گی، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور کہا جائے گا کہ جی وجوہات تھیں، بہت ساری وجوہات بھی پیش کی جائیں گی، لیکن جو نقصان اس ٹائم والدین کا ہوا ہے اس کا اگر دیکھیں تو کوئی بھی ازالہ نہیں کر سکتا۔ انتظامیہ اس حوالے سے خاموش ہے کیونکہ ان کی چھوٹی سی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، چھوٹی سی نہیں بلکہ بڑی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اور اگر والدین کی بات کریں تو والدین تو ظاہر ہے اس حوالے سے قانونی کارروائی تک بھی جا سکتے ہیں پمز اسپتال کے لیے، لیکن فی الحال انہوں نے ایسا کوئی موقف نہیں دیا ہے۔ اب اگر اس پمز اسپتال کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی پرسنالٹیز کے بھی آتی ہیں، یہاں پر ان کے بھی علاج ہوتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا اسپتال نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا اسپتال ہے۔ اور اس وقت وفاقی دارالحکومت میں یہ پمز اسپتال ہی ہے جس پر سبھی لوگ ریلائی کرتے ہیں، چاہے وہ عام شہری ہوں چاہے وہ منسٹرز ہوں، سبھی لوگ یہاں کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ سب سے بڑے سرکاری اسپتال کی یہ صورتحال ہے جو کہ یہ تو بالکل انتظامیہ کا پول کھل گیا ہے کہ یہاں پر جو چلڈرن وارڈ ہے جس کو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہیں پر یہ چیز ہوئی ہے۔ اور اگر اس وارڈ کی بات کی جائے تو یہ بہت پرانا وارڈ نہیں ہے، اس کو نیا بنایا گیا تھا، اس کی رینوویشن کی گئی تھی، اور سب سے نیا اس وقت پمز اسپتال میں ایک واحد یہی ڈپارٹمنٹ تھا جس کی سب تعریف بھی کرتے تھے، لیکن کمپریسر کا پھٹنا اور آگ اتنی تیزی سے پھیلنا، یہ ناقص انتظامات کی نشاندہی کری ہیں تمام چیزیں۔ اور اس وقت پورا جو وارڈ ہے وہ اتنا برے طریقے سے جل چکا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر، چونکہ ابھی تو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، پولیس وہاں پر موجود ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سوچیں گے کہ یہاں پر کوئی کیسے ہی بچ سکتا ہے، جس طرح سے آگ جلی اور جس طرح سے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ جل چکی ہیں، تو وہاں پر انسانی جان جو کہ بالکل ننھی جان ہے وہ کیسے وہاں پر جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو نقصان بہت بڑا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال کسی نے بھی جو ذمہ داری ہے وہ قبول نہیں کی ہے۔ بات اگر کریں ہائی اپس کی تو وہ اس وقت مذمتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سراسر جو غفلت ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات کہ اس وقت دیکھیں تو کمپریسر پھٹتا ہے اور کسی کو نہیں کانو کان خبر ہوتی۔ اتنا سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ، اس میں کیسے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ایک اے سی لگا ہوا ہے اور اس میں فنی خرابی ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی جس طرح ریسکیو حکام سے میری بات ہوئی تو ان کی جانب سے تو آف دی ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اے سی یا کسی بھی مشینری کی چیز میں کوئی فنی خرابی ہوتی ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتی، وہ کئی عرصے سے یا تو خراب ہوتی ہے یا اس کی ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی سروس نہ کرائی گئی ہو، اس کی ریپلیسمنٹ نہ کی گئی ہو، کیونکہ اتنا سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کیسے یہ غفلت برتی جا سکتی ہے۔ اب غفلت تو برت لی گئی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ یہ کون ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، شفٹ ان کی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، نرسز ہوتی ہیں، یہاں پر دیگر عملہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی طرف سے فی الحال جو اندر کی بات ہے وہ نہیں بتائی جا رہی کہ آیا کہ یہ کس کی غفلت ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور غفلت جو سب سے بڑی ہے کہ وہاں پر کسی کا موجود نہ ہونا انکیوبیشن سینٹر میں، یہ تو بہت ہی بڑی غفلت والی بات ہے کہ ایک تو آپ اس وارڈ میں اتنی سینسیٹیو جو بچے ہیں وہ موجود ہیں اور پھر اوپر سے کوئی موجود بھی نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا نقصان صبح کے وقت اور بالکل ارلی مارننگ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پولیس یہاں پر موجود ہے، اور اگر کمشنر کی بات کریں تو وہ صبح کے وقت وہ یہاں پر پہنچے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ
دورہ بھی کیا گیا اور ریسکیو حکام سے جب بات ہوئی تو ریسکیو حکام کا یہ بتانا تھا کہ انہوں نے فوری طور پر ڈی سی اسلام آباد کو آگاہ کر لیا تھا. ڈی سی اسلام آباد نے تاحال کوئی وزٹ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جو ٹیمیں تھیں ان کو بر وقت یہاں پر پہنچا دیا تاکہ وہ فوری طور پر اقدامات کرے. پھر ان کی جانب سے جو اقدامات ہوئے انہوں نے موقع کا جائزہ لے کر پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور اب کمیٹی جو ہے وہ تعین کرے گی کہ آگ جو ہے وہ کیوں کر لگی، وجوہات کیا تھیں اور کس کی طرف سے غفلت تھی. اب دیکھا جائے گا کیونکہ ابھی تک فوری جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں. جی اچھا امین، مزید بتائے گا کہ نرسری کے انکیوبیٹرز اور دیگر آلات کی بجلی کا کیا کوئی بیک اپ موجود تھا یا آگ سے پہلے ہی اے سی یا بجلی کے نظام میں خرابی کی کوئی شکایت درج ہوئی ہو؟ اگر خرابی کی شکایت موجود تھی تو اسے دور کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر خرابی موجود تھی بھی اور اگر کسی نے بتا بھی دی ہو، ہمارے یہاں عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ہم بتا تو دیتے ہیں کہ جی فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں ہم اتنی زیادہ کانشیس دکھائی نہیں دیتے. یہ تمام تر چیزیں موقع واردات کو وزٹ کرنے کے بعد میں تو اس بات کا تعین کر رہی ہوں اور اس بات پر پہنچی ہوں کہ ان کو اگر معلوم بھی تھا کہ یہ فلاں چیز اے سی آپ کا خراب ہے تو اس پر غفلت برتی گئی ہے. اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جا سکتا تھا، اس کی ریپلیسمنٹ کی جا سکتی تھی، کیونکہ سرکاری اسپتال ہے، گورنمنٹ ظاہر ہے یہاں کا بھی فنڈ مختص ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں فنڈ سے جاتی ہیں. آپ اس کو ریپلیس کر سکتے تھے، آپ اس کی ریکوری کرا سکتے تھے، اس کی سروس کرا سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو میں نے وزٹ کیا ہے چیزیں یہی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ دراصل لاپرواہی کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ حادثہ چھوٹا نہیں ہے، حادثہ بہت بڑا ہے اور ہاسپٹل ایک سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے اور خاص طور پر آپ کا جو گائنی وارڈ ہے وہ ہوتا ہی سینسیٹیو ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وارڈ بھی ہے، انکیوبیشن سینٹر ہے. یہ تمام ڈپارٹمنٹ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایکسٹرا کانشیسنس چاہیے ہوتی ہے، ایکسٹرا الرٹ رہنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ایکسٹرا ہدایات بھی دی جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں. نارملی جس طرح ہوتا ہے نارملی چیزوں کو لیا گیا اور ایک کمپریسر پھٹنے سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اب ریسکیو ٹیموں نے تو جو ہمیں بتایا وہ یہی بتایا کہ جی جنریٹر میں جب ہم پہنچے جنریٹر میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اور اس کو پھر انہوں بجھانے میں کافی ٹائم لگا. اب وہ آگ بھی بجھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ریسکیو کر بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کو تو پھر ننھی باڈیز ہی مل رہی تھیں، ان کو اٹھا رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں ریسکیو ٹیموں نے بتائی ہیں ہمیں. ابھی تک جو آفیشیلی جو کمیٹی بنی ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکا ہے. البتہ بچوں کی جو نشاندہی ہے وہ کر لی گئی ہے. وہ میرے پاس لسٹ اس وقت موبائل کے اندر موجود ہے جس میں بچوں کے نام ہیں اور ان کی جو پیدائش کا وقت تھا وہ موجود ہے. وہ تمام در چیزیں تو جاری کر دی گئی ہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ کوئی آفیشیلی ایسی رپورٹ جاری نہیں. اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا کیونکہ ظاہر ہے چیزیں بڑی ہیں، حادثہ بڑا ہے، تو اس میں باقاعدہ ٹیم بیٹھے گی. اور کمشنر نے ایک اچھی چیز جو تمام باتوں میں یہ ہوئی، ویسے تو اچھا کچھ ہوا نہیں صبح سے، لیکن یہ اچھی چیز ایک یہ ہوئی ہے کہ کمشنر نے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی ضرور قائم کر دی کہ ایٹ لیسٹ انہیں بھی یہ احساس ہوا کہ جی اس پر کمیٹی بنانی چاہیے اور کمیٹی بنا کر پھر وہ تعین کریں گے کہ وجہ کیا تھی، کیوں کر ایسا ہوا اور پیچھے اس کے تمام تر چیزیں دیکھیں. اور اگر دیکھا جائے وجوہات کی بات کی جائے تو چلے کمیٹی تو اپنی رپورٹ پیش کرتی ہی رہے گی، لیکن اس کے برعکس اگر ہم چونکہ عام لوگ ہیں ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا گیس کر سکتے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو جو میں گیس کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں پر لاپرواہی برتی گئی ہے. انتظامیہ کا اس پر جو ہے وہ سخت رول ہے اور میرے خیال سے ان کو اب تک تو ذمہ داری قبول کر ہی لینی چاہیے تھی، لیکن وہ کریں گے نہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے والدین نے تو فوری طور پر کلیم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی غفلت ہے یہ سراسر. اور والدین کا جس طرح سے موقف آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا صبح کے وقت یہاں پر، تو یہ سراسر غفلت کا ہی نتیجہ ہے. اور والدین اگر کہہ رہے ہیں تو اٹس مین کہ دیر از سم تھنگ. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سراسر انتظامیہ کی لاپرواہی کی نشاندہی ہو رہی ہے پمز اسپتال میں، جو کہ اتنا بڑا سرکاری اسپتال ہے اور یہ آپ کے مین علاقے میں آتا ہے. یہ کسی ایسے گنجان آباد علاقے میں نہیں ہے، یہ آپ کا بالکل اگر آپ دیکھیں تو اہم شاہراہ ہے، یہاں پر آس پاس مالز ہیں، اتنی اہم شاہراہ پر آپ کا اتنا بڑا سرکاری اسپتال واقع ہے. تو یہاں پر ویسے تو عموماً انتظامات کچھ خاص اگر میں اپنی ذاتی طور پر دیکھوں تو اچھے نہیں ہوتے، اور اگر مجھے بھی علاج کی ضرورت ہو تو میں کبھی پمز کا رخ نہیں کرتی. لیکن ادروائز اگر چلڈرن وارڈ کی بات کی جائے تو وہ قدرے بہتر تھا. میں نے خود بھی وزٹ کیا ہوا ہے تو بہت اچھا بنا ہوا تھا، لیکن اس میں اتنی بڑی لاپرواہی ہونا پھر تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم
قسم کے جو انتظامات ہیں بظاہر تو بتا دیے جاتے ہیں کہ بہت اچھے انتظامات ہیں، لیکن اگر انٹرنلی جائزہ لیا جائے تو انتظامات کچھ خاص نہیں ہیں. اگر ہوتے تو پھر 14 بچے اپنی جان کی بازی نہ ہارتے. جی اچھا، آپ نے مجھے بتایا امرین کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تحقیقات جاری ہیں. تو تحقیقات تو جاری ہیں لیکن جواب کب تک ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے لواحقین کی جانب سے بھی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ والدین کا غصہ کیا ان کو تو بالکل فوری طور پر نیکسٹ لیول پر ان کا جانا بنتا بھی ہے، کیونکہ جو لاس ان کا ہوا ہے اس کا تو کوئی بھی ازالہ کر نہیں سکتا، نہ انتظامیہ کر سکتی ہے، نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے کارروائی ہی کرا سکتے ہیں، اور اس وقت ان کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ قانونی کارروائی بھی کرا لیتے، کیونکہ ان کی جانب سے فوری طور پر یہی کہا گیا ہے کہ یہ غفلت برتی گئی ہے. اور والدین سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی، اول تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دے سکے، لیکن اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے بھی رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سراسر پنز انتظامیہ کی غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے کہ آج ان کا اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے. اور وہ اگر رات کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو تو کافی خوش تھے، اور صبح جہاں ہم نے سیلیبریشنز کرنی تھی وہاں ہم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہاں پر ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ پمز انتظامیہ بھی اس واقعے کا افسوس کرتی دکھائی دے رہی ہے، بجائے کہ وہ چیزوں کی نشاندہی کرتی. فوری طور پر کچھ لوگوں کو تو یہاں سے برطرف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. فی الحال تو افسوس کرنے کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک جاری رہتا ہے. لیکن اس وقت چلڈرن وارڈ کی بات کریں تو اس کی میں آپ کو حالت لفظوں میں تو نہیں بتا سکتی جو میں نے دیکھا ہے، البتہ پورا کا پورا وہ جل چکا ہے اس وقت. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر انکیوبیشن سینٹر میں جو ننھے بچے ہوں گے وہ کیا ہی ہوں گے، مطلب وہ کس کنڈیشن میں ہوں گے وہ آئی کانٹ ایکسپلین. بٹ یہ ہے کہ اگر اندر کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں تو وہ بہت زیادہ بری ہے. جی اچھا امرین، یہ بھی بتائے گا کہ مرنے والے بچے جو ہیں ان کے لواحقین بھی ظاہرہ پہنچے ہوں گے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی ناگہانی صورتحال نہ پیدا ہو؟ دیکھیے جی، کنٹرول کرنے کی اگر بات ہے تو یہاں پر صبح سے ہی جب ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں تو اس کے بعد پولیس کی نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ایسا کیاس نہ پھیلے. اب ایسی سچویشن میں ہمیشہ کیاس ہوتا بھی ہے، اور یہ سچویشن ہی ایسی ہے کہ اس پر جو لواحقین ہیں ظاہری سی بات ہے والدین کے ساتھ ساتھ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر کچھ دیر بعد ابھی تو خیر حالات اس طرح سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ رش نظر نہیں آ رہا، لیکن پولیس یہاں پر چونکہ چیزیں کنٹرول کر رہی ہے. پھر پمس کے بالکل باہر ہی ٹریفک پولیس بھی موجود ہے جو کہ گاڑیاں باقاعدہ چیک کر رہی ہے اور پوچھ بھی رہی ہے ساتھ ساتھ کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ لواحقین ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو وہ کنٹرول کر رہی ہے، ان کو پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے. ٹریفک پولیس یہاں پر اپنے فرائض پمس کے اندر بھی سر انجام دے رہی ہے، پمس کے باہر گیٹ کے باہر موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جائے وقوع ہے اس کو سیل کیا گیا ہے تاکہ کیونکہ والدین کی اشد کوشش تھی کہ وہ فوری طور پر اندر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں انہیں کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ انکانشیسلی کہتے ہیں کہ ہم نے اندر جانا ہے، کیونکہ فوری طور پر تو وہ ان کے اگر کسی کا بچہ ہے تو فوری طور پر وہ ان کے حوالے نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ نشاندہی کریں، وہ پراپر ایک ریکارڈ بنائیں. ظاہر ہے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو فوری طور پر پھر والدین چونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہے وہ تو فوری طور پر اندر جانے کی کوشش کریں گے، اندر جانا چاہیں گے. لیکن پولیس چونکہ انہوں نے پورا کرائم سین بنا دیا ہے اور انہوں نے سیل کر لیا ہے جائے وقوع کو، تو ان کی جانب سے کنٹرول کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ ہدایات بھی دے رہے ہیں. لیکن اگر ان کے رویے کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے، مطلب ٹالریبل ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ان کا رویہ برا تھا. پولیس اپنے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. لیکن یہاں پر جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے صرف افسوس کا اظہار کیا ہے. وہ جائے وقوع پر انہیں تو فوری طور پر پہنچنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ہیں تمام چیزیں، کوئی بھی یہاں پر آپ کو جو پریس کانفرنس ہے وہ کرتا دکھائی تو فی الحال نہیں دے رہا. جی اچھا امرین، اگر ہم بچوں کی شناخت کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کی شناخت کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا مکمل ہو چکی ہے اور متاثرہ خاندانوں کو میتیں اور طبی رپورٹس فراہم کی گئی ہیں اب تک؟
देखिए जी, अगर बच्चों की शनाख्त की बात करें तो बिल्कुल बच्चों की शनाख्त का डाटा मेरे पास आ गया है, जो मैं आपको देख के बता सकती हूँ, क्योंकि जो उनके डाटा है वो जी। ये है कि जो जवेरिया नामी एक बच्ची है, नौमौलूद हैं, उनकी शनाख्त तो ये कि उन्होंने नाम रखा था जवेरिया बच्ची का, वालिद का नाम समीउल्लाह बताया गया है। फिर जो दूसरी बच्ची हैं जो जान की बाजी हार गई हैं, उनका नाम आलिया रखा था वालिदैन ने, और वालिद का नाम राशिद बताया गया है विम्स इंतज़ामिया की तरफ से। तीसरा अनीस खालिद के जो 9 मौलूद बच्चे हैं उनका वालिद का नाम अब्दुल्ला है। फिर चौथी जो हैं आसिया बीबी वालिदैन ने नाम रखा था, वो भी इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद थी, वो भी जान की बाजी हार गई हैं। फिर पांचवी बच्ची की बात करें तो शकीला हैं। फिर एक और बच्ची का नाम आसिया है। इसके साथ साथ सातवीं बच्ची सिद्रा नामी थी, वालिदैन ने रिसेंटली उनका नाम रखा था। फिर आठवीं बच्ची सुंबल हैं, जो कि वो भी इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद थी। फिर उसके बाद किरण फातिमा बच्ची थी किरण फातिमा, वो भी जान की बाजी हार गई हैं। फिर आमना है 10वीं बच्ची, इसके साथ साथ फिर 11वीं बच्ची मारिया हैं, 13वीं बच्ची हफ्सा हैं, फिर उरूसा सईद हैं, और उसके बाद जो 15वीं बच्ची, जो कि ऑफिशियल तो नहीं बताया गया, कि ऑफिशियली तो 14 बताया जा रहा है, लेकिन जो मुझे डाटा मौसूल हुआ है उसमें 15वीं बच्ची का नाम आसफा बताया जा रहा है, और उनके वालिद का नाम वक्कास है। ये वो तमाम तर जो बच्चे हैं वो शामिल थे। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो अपने वालिदैन के साथ आए थे उनको रेस्क्यू किया गया। फिर बहुत सारे ऐसा भी बताया गया है कि वालिदैन ने अभी कंफर्म नहीं किया था, ये तो चले ज़राई से बताया गया कि ये नाम थे, लेकिन कंफर्म नहीं किया गया, कि कुछ बताया भी जा रहा है कि कुछ वालिदैन कह रहे हैं कि हमने तो अभी सिर्फ डिसाइड किया था, बच्चों का अभी नाम रखा भी नहीं था। तो यहाँ पर ये तमाम सिचुएशन है। फिर उसके साथ साथ जो दीगर 19 अफराद हैं उनका बताया गया है कि 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। उसमें ख़वातीन शामिल हैं, मर्द शामिल हैं, जिनको जो वहाँ पे दीगर जो अमले में आते हैं उनको रेस्क्यू किया गया। वालिदैन का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी जो है वो उस टाइम जो स्टाफ में से कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद नहीं था। अगर होता तो लाजमी वो भी ना बचता, लेकिन सिर्फ चूँकि इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चे ही थे तो बच्चे जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जी।